یہ آپ کو ٹیکنالوجی کا میں آپ کو ایپلیکیشن تو نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کر ایک ایپلیکیشن بہت خوبصورت بنائی جا سکتی ہے. آپ کو سردیوں کا ایک سین دکھا رہا ہوں، برف پڑی ہوئی ہے. اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ، آپ کے ذہن میں سردیوں کے بارے میں جو ساری باتیں ہیں وہ دوبارہ سے آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تصویر بہت سارے الفاظ کا بدل ہوتی ہے. 1000 الفاظ بھی ایک تصویر کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو گرمیوں کی ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو ایک وان گوگ بہت مشہور پینٹر کی بنائی ہوئی ہے. پیلے رنگ ہیں، کھیتوں میں سرسوں لگی ہوئی ہے. یورپ میں تو گرمیوں کو بڑا منایا جاتا ہے، ہمارے لیے تو گرمیاں بہت شدید ہوتی ہیں، لیکن رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں. گرمیوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، سردیوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. گرمیوں کے پھل مختلف ہوتے ہیں، سردیوں کے پھل مختلف ہوتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا یہ تصویریں دکھا رہے ہیں، ان کو صرف تصویریں دکھا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. سائز آف دا سن امپورٹنٹ ہے. اگر اس کا سائز بڑا ہو جائے تو ظاہر ہے یہ تصویر جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، گرمیوں میں گرمیاں بڑھ جائیں گی، سردیوں میں بھی سردیاں کم ہو جائیں گی. اگر اس کا ڈسٹینس چینج ہو جائے تو بھی فرق پڑ جائے گا. لیکن ناظرین یہاں یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ڈسٹینس جو ہے، ٹوٹل ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے ڈائی میٹر کے حوالے سے. ایکچوئل ڈسٹینس آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈائی میٹر آف دی ارتھ ڈز ناٹ ریئلی کاؤنٹ. اب ہم بتا نہیں رہے کچھ، صرف دکھا رہے ہیں ان کو. زمین آپ کو پتا ہے اس کی ایک ٹلٹ بھی ہے جس کے گرد وہ اپنے محور پہ بھی گھوم رہی ہوتی ہے. یہ ٹلٹ بھی ہم نے اس کو دکھا دی ہے. کچھ نہیں بتا رہے، صرف تصویریں دکھا رہے ہیں. اب ٹلٹ کو ہم نے بڑھا دیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ سوچیں کہ اس ٹلٹ سے کیا فرق پڑے گا. کیا یہ ٹلٹ تو وجہ نہیں ہے ان تمام سوالوں کی جو ہم نے اٹھائے تھے؟ اب ہم نے ٹلٹ کو ریورس کر دیا. اب کیا ہوگا؟ ہم نے یہ سوال پوچھے نہیں، ہم نے صرف تصویریں دکھائی ہیں. تصویریں آپ کو بہت کچھ بتاتی بھی ہیں اور بہت کچھ پوچھتی بھی ہیں. یہی تو مزے کی بات ہوتی ہے تصویروں کے بارے میں. ان میں سوالات بھی ہوتے ہیں، ان میں جوابات بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک کیوریوسٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر ان کے لیے. اب ہم سوال شروع کرتے ہیں. یہ لرننگ ایپلیکیشن ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ وائی دیر از سمر ان لاہور، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مختلف جوابات ہیں جن پہ آپ نے ٹک کرنا ہے. ملٹیپل چوائس کوشچنز. دی سن کمز کلوزر ٹو ارتھ، یہ وہ والا جواب ہے جو ہمارے خیال میں میجورٹی یا 99% لوگ دیں گے. ہمیں ان تمام غلط جوابوں کا علم ہونا چاہیے جو وہ دے سکتے ہیں. صحیح جوابوں کا نہیں، غلط جوابوں کا، تاکہ ہم ان سے وہ تمام غلطیاں کروا سکیں، اور وہ غلطیاں جب ایگزاسٹ ہو جائیں گی تو پھر وہ صحیح جواب پہ پہنچ جائیں گے. شرلک ہومز کے ناولز اگر آپ نے پڑھے ہوں تو یہ اصول آپ بہت اچھی طرح اپریشیٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ از دی ارتھ اسپنز اباؤٹ اٹس ایکسس. کیا وہ اس پہ کلک کریں گے یا وہ پہلے والے پہ کلک کریں گے؟ دا سن کمز کلوزر ٹو ارتھ ڈیورنگ سمر. تیسرا ہے چوائس ان کے پاس، دی ارتھ اسپنز اینڈ روٹیٹس اراؤنڈ دا سن. کیا اس کی وجہ سے سمر ہوتا ہے؟ دی ارتھ ہیز آ ٹلٹڈ ایکسس. کیا اس کی وجہ سے سمر ہوتا ہے؟ سم ادر سیکرٹ، ہمیں نہیں پتا جی، اللہ کو پتا ہے جی، ہمیں کیا پتا. اب جو بھی وہ سوال کریں گے، جواب دیں گے، اس کی بیسس پر ایک نیا سوال پوچھا جائے گا. یہ فارمیٹیو اسسمنٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اگر وہ کہیں گے کہ دی سن کمز کلوزر ٹو ارتھ تو ہم اس سلائیڈ پہ چلے جائیں گے، آپ کو نظر آ رہی ہے. دی سن کمز کلوزر ٹو ارتھ کا کچھ مطلب ہے، کچھ ریمیفیکیشن سے، وہ پھر پوری کرنی پڑیں گی آپ کو. اگر تو وہ گول دائرے میں
اور گول دائرے کے سینٹر میں سورج ہے اور زمین گول دائرے میں چکر لگا رہی ہے تو اس کا فاصلہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب مختلف چوائسیز ہیں اس کے پاس دوبارہ سے کلک کرنے کے لیے. دی ارتھ مووز ان اے سرکل ود دا سن ایٹ دا سینٹر. اگر وہ اس پہ کلک کریں گے تو ہم ایک اور سلائڈ پہ ان کو لے جائیں گے، ایک اور کوشچن پہ کہ یار پھر تو ڈسٹینس چینج ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ چیز ہو نہیں سکتی. فارمیٹیو اسیسمنٹ، انٹریکٹیو لرننگ اسی کو کہتے ہیں. دوسرا چوائس ہے دی ارتھ مووز ان این ایلپس ود ارتھ ایٹ اٹس ایگزیکٹ سینٹر. یہاں پر زمین کا فاصلہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. اگر وہ یہاں پہ جائیں گے تو ہم یہاں سے انہیں ایک اور سوال پہ لے جائیں گے جہاں پہ ایک ایلپس بنا ہوا ہوگا. یہاں پہ ایک ایلپس بنا ہوا ہوگا جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کبھی زمین قریب آ جائے گی، کبھی زمین دور چلی جائے گی. اور میجورٹی آف اسٹوڈنٹس کہیں گے کہ جی مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اس کی بھی کچھ ریمیفیکیشنز ہیں، اور اس کی بڑی مزیدار ریمیفیکیشنز ہیں، اور وہ ریمیفیکیشنز ان کو پتہ چلنی چاہیے. بے شک یہ جواب غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو چھوڑ دیں، انہیں ریمیفیکیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ریمیفیکیشن سے ہی وہ سیکھ سکتے ہیں. یہ سوال ہو یا کوئی اور سوال ہو، جواب ان کو ریمیفیکیشن سے آتا ہے. اور جب ہم نے یہ انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشن چلا کے دکھائی تو اس میں جو اسٹوڈنٹس نے مزیدار بات کی وہ یہ نہیں تھی کہ جب زمین دور چلی جاتی ہے تو پھر سردی ہونی چاہیے نا، تو پھر آسٹریلیا میں بھی سردی ہونی چاہیے اور لاہور میں بھی سردی ہونی چاہیے. یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں نا، یہ تو سب لوگ جان ہی جائیں گے. بلکہ اس کی اگلی سلائیڈ پر یہ ہو جانا چاہیے. انہوں نے ایک اور بڑی مزیدار ریمیفیکیشن بتائی جس کا ہمیں علم نہیں تھا پہلے. انہوں نے کہا پھر سال میں 2 دفعہ گرمیاں ہوں گی اور 2 دفعہ سردیاں ہوں گی. ناظرین یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے تو آپ اس چیز کو بھی انکارپوریٹ کریں گے ہم اپنی فارمیٹیو اسیسمنٹ کے اندر، اپنی انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشن ڈیزائن کے اندر، لرننگ ڈیزائن کے اندر ان جنرل. دا سن از ایٹ دا سینٹر. اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا سورج جو ہے وہ ایک کارنر پہ ہے، زمین جو ہے وہ اس ایلپس کے سینٹر میں نہیں ہے. اس پاسبلٹی کو بھی ایگزاسٹ کر لیتے ہیں. ساری غلطیاں کر کے دیکھ رہے ہیں ہم. جو وہ غلطی کرتے ہیں اس کی ریمیفیکیشن ہوتی ہے. یہاں ریمیفیکیشن یہ نہیں ہوگی کہ گرمیاں اور سردیاں، 2 گرمیاں ہو جائیں گی اور 2 سردیاں ہو جائیں گی. یہاں پر وہی ہوگی کہ لاہور میں گرمی ہے تو آسٹریلیا میں بھی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ریمیفیکیشنز چینج ہوتی رہتی. دی ارتھ اسپنز اونلی. کسی نے یہ جواب بھی تو دیا تھا نا کہ اسپن کی وجہ سے گرمی سردی ہوتی ہے. اب ہم اس کی ریمیفیکیشنز اس کو دکھائیں گے، اور کتنی اچھی ہم اینیمیشن بنا کے دکھاتے ہیں کہ اس کی ریمیفیکیشن کے لیے یہ ہماری لرننگ اپلیکیشن اس پہ. دی ارتھ اسپنز اینڈ روٹیٹس. کیا اس سے گرمی سردی ہو جائے گی؟ اس کی ریمیفیکیشن بنا کے دکھائیں گے انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشن کے اندر. کیا ٹلٹڈ ایکسس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ٹلٹڈ ایکسس کی ریمیفیکیشن بنائیں گے ہم. تو ناظرین یہی آپ کچھ سوال دیں ملٹیپل چوائس کویسچنز ٹیکنالوجی کے اندر یا کلاس کے اندر، ان کی بیسس کے اوپر ان کی ریمیفیکیشنز دیکھیں، ان ریمیفیکیشنز کی بیسک پر اور سوال دیں. یہ ایک ٹری بنتا چلا جائے گا لرننگ ڈیزائن کا. فارمیٹیو اسیسمنٹ یا فارمیٹیو لرننگ یا ڈیزائن آف لرننگ کی یہ انتہا ہے. اگر ہم یہ اچیو کر لیں تو وہی
انگلش لینگویج سافٹ ویئر کا سسٹم ہم بنا لیں گے جو اس وقت ساری دنیا میں مشہور ہے. اسی فارمیٹیو اسیسمنٹ کو اور اسی انٹریکٹیو فیڈ بیک کو ہم اگلے ماڈیول میں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. مجھے امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور آپ کے ذہن میں 3 پروسیسز اس وقت چل رہے ہیں، ان کو چلتا رہنے دیں اور دیکھیں کب آپ کو صحیح جواب ملتا ہے. گرمیوں میں لاہور میں گرمیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا گرمیوں میں ایکس رے پلیٹس ہٹ جاتی ہیں اور سردیوں میں آ جاتی ہیں؟ دن کے وقت 1 بجے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایکس رے پلیٹس ہٹ جاتی ہیں اور آپ کو گرمی بہت زیادہ لگنے لگتی ہے اور سورج بہت روشن نظر آتا ہے. شام کے وقت پھر ایکس رے پلیٹس آ جاتی ہیں اور آپ کو گرمی کم لگنے لگتی ہے، سورج کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایکس رے پلیٹس کہاں سے آ جاتی ہیں اور یہ کہاں پر موجود ہیں؟ یہ چیز آپ کو مستقل ایجیٹیٹ کرنا چاہیے. اس کو جواب بہت آسان ہے، وہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.